اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہاں سے ایک مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ بعد نماز عشاء باتیں کرنے کی 3 صورتیں ہیں۔ انسان کیا کرتے ہیں ہم لوگ کہ نماز کے بعد جا کر کے چوراہوں پر بیٹھ جاتے ہیں، پھر گفتگو ہوتی ہیں، یا نماز کے بعد گھروں پر بیٹھ کر کے گفتگو ہوتی ہیں، مطلب جو چند لوگ کہیں نہ کہیں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پھر اپنے گفتگو کرتے ہیں کچھ دیر کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے جو بھی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہاں بتانا مقصد یہ کہ کیسی گفتگو ہونا چاہیے، انسان کو کیسی گفتگو کرنا چاہیے نماز کے بعد۔ کہہ رہے ہیں بعد نماز عشاء بات کرنے کی 3 صورتیں۔ اول کہ علمی گفتگو، کسی سے مسئلہ پوچھنا، اس کا جواب دینا یا اس کی تحقیق و تفتیش کرنا، اس قسم کی گفتگو سونے سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں کہ انسان اگر رات میں کسی سے علم حاصل کرے، علمی گفتگو کو وہ پوری رات کوئی عبادت نہ کر کے وہ صرف اور صرف علم دین حاصل کرے، تو پوری رات عبادت کرنے سے اس کے وہ صرف اور صرف درس پڑھنا، وہ علمی گفتگو کرنا پوری رات عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فالتو گفتگو کر کے رات کو گزار دینا، کئی 12 بجا دینا، لوگ 12 بجا دیتے ہیں، 1 بج جاتا ہے بیٹھے گفتگو پتہ ہی نہیں چلتی کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ تو ایسی گفتگو نہ کرے، بلکہ کرے تو کون سی علمی گفتگو کرنا چاہیے۔ اور فرماتے ہیں دوم کہ جھوٹے قصے کہانی کہنا، مسخرہ پن اور ہنسی مذاق کی باتیں کرنا یہ مکروہ ہے۔ کیا ہوتا ہے عشاء کے بعد معاملات کیا، کوئی کسی بھی ٹائم بھی لیجیے، جب جہاں 4-5 لوگ اکٹھے ہوتے ہیں نا، پھر جب گفتگو شروع ہوتی ہے تو کوئی اپنی مطلب پچھلی کہانیاں سنانا شروع کر دیتا ہے، تو کوئی کیسے قصے سناتا ہے، مطلب تاکہ ایسی باتیں پیش کرتے ہیں کہ جس سے لوگ ہنسیں اور انہیں اچھا لگے اور وہ تمہارے پاس رکے رہیں۔ ایسے لوگ بھی پڑھیں کہ مسخرے بن کے جو ہنسی مذاق مطلب جو ہے ایسی سی چٹکلے سناتے ہیں کہ مطلب لوگوں کو ہنسا ہے نا، اور پھر جب وہ لوگ چٹکلے ان کے سنتے تو کیا کرتے ہیں لوگ ان کے پاس رکے رہتے، بیٹھے رہتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا انہیں ٹائم کتنا برباد ہو رہا ہے ہمارا، کتنا قیمتی وقت جو ہے ہمارا کتنا صرف ہو رہا ہے ان کے نزدیک، انہیں کچھ اس کا جو ہے احساس نہیں ہوتا، اور وہ جو ہے ان کی گفتگو سننے میں مشغول رہتے ہیں۔ جب کہیں دین کی بات آتی ہے، جب کہیں شریعت کے معاملات کی بات آتی ہے تو کہہ دیجئے تھوڑی دیر بیٹھ کر کے سن لیجئے، تو وہ سننا پسند نہیں کرتے اور جو ہے ایسے بھاگتے ہیں جیسے شیطان بھاگتا ہو کسی چیز سے، ہے نا، اس طریقے سے بھاگتے ہیں۔ جب دین کی بات ہوتی ہے، کہیں شریعت کی بات ہوتی ہے، دیکھتے ہیں آج کے وقت میں ہمارے گھروں پہ میلاد شریف وغیرہ ہو، سرکار کی محفل سجی ہو، کہہ دیجئے کہ جو ہے آ کر کے تھوڑی دیر سن لیجئے، زیادہ نہ، تھوڑی دیر بیٹھ کے آئیں گے تو بیٹھیں گے بھی تھوڑی دیر، تو ان کا دماغ پتہ ہی نہیں کہاں رہتا، کون سی دھن میں بیٹھے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور اب تو ماشاءاللہ کیا کہنا، گھر پہ اگر کچھ بھی پکائیے گا تو معاملات یہ ہوتے ہیں کہ فاتحہ کا دے گا، اب سلام ہو گیا، اب چلیے سکون سے، اور جو ہے اب بریانی کھا کر کے بس یہ جو ہے چلے آئیے۔ تو دیکھیں آپ کے لیے محفل کو سجایا گیا، ذکر الہی کے لیے اس محفل کو رکھا گیا تاکہ تمہاری اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے، تاکہ تمہارے اعمال میں نیکی بڑھ جائیں، اس لیے محفلیں سجتی ہیں۔ کوئی یہ تھوڑی کہ مطلب تم بھائی آؤ تو تمہیں بریانی کھلائی جائے گی، بریانی تو ایک ذریعہ ہے کہ تمہیں اس کے توسل سے تمہیں بریانی بھی مل رہی ہے، تمہیں جو کھانے پینے کو مل رہا ہے، لیکن اس کے ذریعے سے تمہیں بلایا اس لیے جا رہا ہے تاکہ تم آؤ، تم گناہوں سے بچ سکو اور دین کی بات حاصل کرو، تمہاری نیکیاں تمہارے بڑھ جائیں، اس لیے تمہیں بلایا جاتا ہے، اسی لیے تو محفلوں کو سجایا جاتا ہے۔ لیکن نہیں، بس کیا ہے ہم اپنے گفتگو میں مگن رہتے ہیں۔ اور کیا فرماتے ہیں، سوم ممانست کی بات چیت کرنا، جیسے میاں بیوی میں یا مہمان سے اس کے انس کے لیے کلام کرنا، یہ جائز ہے۔ مطلب کسی کے یہاں کوئی مہمان آ گیا، یا آپس میں میاں بیوی ایسی گفتگو کریں کہ جس سے اس کے میاں کی بیوی کے دل میں محبت پیدا ہو اور بیوی کی میاں کے دل میں محبت پیدا ہو، یعنی ایسی گفتگو کرنا جس سے جو ہے نفرتیں ختم ہو جائیں اور محبت پیدا ہو جائے۔ اور کوئی مہمان آ گیا تو مہمان سے ایسی گفتگو کرنا تاکہ جو ہے اسے اچھا لگے، تاکہ وہ تمہاری طرف زیادہ مطمئن ہو جائے، ایسی گفتگو کرنا۔
ایسی گفتگو نہ کرنا کہ پتہ لگے وہ آیا تمہارے گھر پہ 2 دن رکنے کے لیے اور تم اس سے گفتگو ایسی کر رہے ہو یا اس کے ساتھ میں برتاؤ ایسا کر رہے ہو کہ بیچارہ 2 دن کے چکر میں وہ 1 دن کرنا پڑ جائے اور وہ سوچے کہ میں یہاں سے کیسے نکلوں۔ آج کے وقت میں لوگ سوچتے ہیں، کیا سوچتے ہیں کہ مہمان اگر کسی کے یہاں آ جائے تو کیا یار خرچہ کروانے چلے جائے، بتائیے۔ جبکہ سرکار تو یہ فرماتے ہیں جب کسی کے گھر مہمان کوئی جاتا ہے تو جب وہ اس کے گھر جاتا ہے تو جب وہ واپس پلٹتا ہے گھر سے تو اس کے گھر سے اتنی ساری بیماریوں کو ساتھ لے کر نکلتا ہے کہ جس کا وہ احساس بھی نہیں کر سکتا۔ ایک عورت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ آپ نے ایسا فرمایا ہے کہ جب کوئی مہمان کسی کے یہاں آتا ہے تو اس کے گھر سے بلائیں نکل جاتی ہیں اس کے ساتھ میں۔ کہا یا رسول اللہ ہمیں تو دکھائی نہیں دیتی، ہمیں تو دکھائی نہیں دیتی۔ پیارے آقا ارشاد کہ میں تو گھر میں بہت پریشان ہو جاتی ہوں، اتنے سارے مہمان آتے ہیں ہمارے یہاں پہ، کھانا بنانا پڑتا ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جاؤ تمہارے یہاں میری دعوت ہے، کل تمہارے یہاں میری دعوت ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ جب میرے آقا گھر کے اندر داخل ہو رہے تو اس عورت کے جو پردے آنکھوں پر حجابات کے پردوں کو ہٹا دیا رب کائنات نے، اور وہ کیا دیکھتی ہے کہ جب میرے آقا تشریف لے کر کے آئے تو گھر میں رحمتیں برس رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مہمان کسی گھر جاتا ہے تو رحمتیں لے کر جاتا ہے، وہ برکتیں لے کر کے جاتا ہے، جب نکلتا ہے تو بلاؤں کے ساتھ لے کر نکلتا ہے۔ آقا جب گئے تو برکتیں گھر کے اندر، جب واپس پلٹتے تو کیا دیکھتے ہیں اس کے سرکار کے ساتھ میں گھر سے جو بلائیں تھی وہ سب نکل رہی تھی۔ آقا کی بارگاہ میں جا کر کہا یا رسول اللہ کہ آپ نے سچ فرمایا کہ جب آپ میرے گھر کے اندر تشریف لائے تو میں نے دیکھا کہ میرے گھر میں برکتیں برس رہی ہیں، رحمتیں برس رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن جب آپ گھر سے نکل رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ ہمارے گھر سے اتنی ساری تکالیفیں آپ کے ساتھ نکل رہی تھی۔ سبحان، میں نے اپنی نگاہوں سے ان چیزوں کو ملاحظہ کیا، دیکھا۔ تو دیکھیں کسی کے گھر مہمان آتا ہے، یہ اس کی قسمت ہے، یہ تو اس کی خوش قسمتی ہے کہ اس کے یہاں مہمان آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو مہمان جب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رزق تمہارے یہاں لکھا ہے کہ یہ اس لیے وہ تمہارے یہاں آتا۔ تمہاری کیا مجال ہے کہ تم کھلا سکو اسے؟ بھائی تم خود تو کھا نہیں سکتے، تم کیا کھلا سکتے کسی کو؟ اس نے رب نے تمہارے یہاں اس کا رزق لکھا ہے تو وہ رزق جو ہے اسے حاصل ہوگا، وہ اس لیے تمہارے گھر آیا تاکہ تمہارے یہاں برکتیں رحمتیں نازل ہوں اور بیماریوں بلاؤں کو ساتھ لے کر کے نکل جائے، اس لیے مہمان آتا ہے۔ تو اس لیے مہمان کے ساتھ میں مہمان نوازی کیجئے، اچھا سا اچھا برتاؤ کیجئے، اس نیت سے کہ میرے آقا نے مہمانوں کا خیال کیا۔ جیسا کہ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ وہ یہودی ایک آیا اور وہ اپنے ساتھ میں تلوار ایک ساتھ لے کر کے آیا تھا۔ وہ آیا کس نیت سے تھا کہ میں سرکار کو قتل کر دوں گا معاذ اللہ رب العالمین، اس نیت سے وہ آیا تھا۔ سرکار کے یہاں وہ ٹھہر گیا کہ حضور مجھے اپنے یہاں مہمان بنا لیجیے۔ سرکار نے جو ہے اس کو کھانا کھلایا، اچھا بہترین کھانا کھلایا اس کو۔ اس کے بعد اس کا بستر کر دیا گیا۔ رات میں کیا ہوا، اس کا پیٹ ہو گیا خراب، تو اب اس نے بستر پہ ہی غلیظ کر دی۔ اب وہ ڈر گیا اور جو ہے رات میں وہاں سے بھاگ گیا۔ اب جب وہ وہاں سے بھاگ گیا تو پھر اس نے راستے میں جب پہنچا تو اس نے کہا کہ میں بڑا قیمتی اپنی جو ہے تلوار چھوڑ کر چلا آیا وہیں۔ جب اس نے کہا اچھا چلو میں پلٹ کر کے لے آتا ہوں۔ جب وہ وہاں سے پلٹ کر کے آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی بستر کو اپنے ہاتھوں سے دھو رہے تھے۔ سنو، اپنے ہاتھوں سے اسی بستر کو جس بستر پہ وہ غلیظ کر کے گیا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ بستر ہمیں دے دیجئے، ہم دھو دیتے ہیں، آپ کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں، آپ کی اس گندگی کو دھوتے ہیں، ہم خود دھو دیتے ہیں۔ پیارے آقا ارشاد فرماتے وہ میرا مہمان تھا۔ سبحان اللہ، کیا فرماتے ہیں؟ وہ میرا مہمان تھا، اس لیے میں اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرنا جانتا ہوں۔ میں اپنے مہمان کا جو بستر وہ غلیظ کر گیا کوئی بات نہیں، میں اس کو خود دھوؤں گا اپنے ہاتھوں۔ جب اس یہودی نے جب یہ دیکھا تو وہ فوراً قدموں میں گر گیا کہ یا رسول اللہ فوراً مجھے جو ہے کلمہ پڑھا دیجیے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے آقا کا کردار یہ تھا سبحان اللہ کہ دشمن بھی آتے تھے تو وہ بھی ایمان لے آیا کرتے تھے سبحان اللہ۔ لیکن آج ہمارا کردار کیا ہے؟ ہم خود ہی ملاحظہ کرتے ہیں، ہم خود ہی دیکھتے ہیں کہ مہمان بھی آ جائے تو بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے، ہمارے پڑوسی ہم سے پریشان ہو جاتے ہیں، ہمارے گاؤں کے لوگ ہم سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارا رویہ ایسا ہے کہ جس سے لوگ متاثر نہیں ہوتے ہیں۔ ہم نے اپنے رویے کو اس طریقے سے بنا رکھا ہے کہ لوگ ہم سے ملنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔
ورنہ تو مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ جدھر سے وہ نکل جائے تو لوگ کہیں ہاں یہ مسلمان ہے، سبحان اللہ۔ لیکن ہم اپنے رویے ایسے پیدا کریں جب تو ہوگا نا یہ، جب ہم اپنے رویے نہیں پیدا ایسے کریں گے تو کیا کہیں گے لوگ ہمیں؟ تو اس لیے ان ساری چیزوں پر ہمیں غور کرنا چاہیے مسلمانوں۔ اور فرماتے ہیں کہ اس قسم کی باتیں کرے تو آخر میں ذکر الہی میں مشغول ہو جائے اور تسبیح و استغفار پر کلام کا خاتمہ ہونا چاہیے، یعنی کہ گفتگو جب ختم ہو جائے اب اسے کہ اب سونا ہے تو چاہیے یہی کہ آخر میں استغفار کرے، تسبیح و تحلیل کرے، تاکہ بولنے میں یہ زبان ہے، یہ گوشت کا لوتھڑا ہے، کون سی زبان سے کیسی بات نکل گئی کوئی پتہ چلتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو جو ہے جب سوئے تو استغفار کرے، کلمہ طیبہ کا ورد کرے، تاکہ جو اللہ رب العزت اس پر رحم فرمائے اور اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ اگر تم مر بھی جاؤ تو یہ ہے کہ تم کلمہ طیبہ تو پڑھ کے مرے تھے، توبہ استغفار کر کے تو مرے تھے، تاکہ تمہاری مغفرت کر دی جائے۔ تو اس لیے جو ہے استغفار کر کے سونا چاہیے، تسبیح و تحلیل کرتے کوشش یہی کرنا چاہیے کہ سو جائیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، سبحان اللہ۔ جب یہ ہمارا روٹیشن بن جائے اور یہ ہماری ایک عادت ایک طریقہ بن جائے تو سبحان اللہ 4 چاند پیدا ہو جائیں گے۔ اور ایک مسئلہ اور سن لیں کہ 2 مرد برہنہ ایک ہی کپڑے کو اوڑھ کر لیٹے یہ ناجائز ہے، اگرچہ بچھونے کے ایک کنارہ پر ایک لیٹا ہو اور دوسرے کنارہ پر دوسرا ہو۔ اسی طرح 2 عورتوں کا برہنہ ہو کر ایک کپڑے کو اوڑھ کر لیٹنا یہ بھی ناجائز ہے، حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ دیکھیں اس میں بہت بڑی ایک بات بیان کی گئی جس پر ہم لوگ بالکل بھی توجہ نہیں دیتے۔ ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے، خاص کر ہمارے گھر کے بچے بڑے ہیں جوان ہیں، کیا کرتے ہیں وہ انڈرویئر پہنا، گھروں میں ایسا ہوتا ہے بڑی رضائی ہے، بھائی ہیں دونوں، لیٹ گئے ایک ہی چارپائی پہ یا ایک تخت پہ یا ایک بیڈ پہ، ایک ہی رضائی میں۔ برہنہ مطلب برہنہ سے مراد بالکل ننگا نہیں ہونا، برہنہ سے مراد یہی ہے کہ وہ سطر کھل جانا، یہ برہنہ ہی ہو گیا، ناف سے لے کر کے گھٹنے تک کا حصہ چھپانا شرط ہے۔ اب کوئی شخص جب نیکر پہنے گا تو گھٹنے وغیرہ سے کھلیں گے نہیں کھلیں گے، تو اس لیے ایک رضائی کے اندر 2 مرد کا سونا بالکل بھی جائز نہیں ہے، کہیں سے کہیں تک اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اب انسان رات میں سوتا ہے، کون سی حالت میں ہے، کہاں اس کے ہاتھ ہے، کہاں پیر ہے، کون سی حالت میں ہو اسے احساس نہیں ہوتا، کہاں جاتا ہے ہاتھ پیر انسان کا۔ اس لیے تنہا انسان کو جب وہ بالغ ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ تنہا اپنے بستر پر سوئے، ایک رضائی اس کی ہو یا ایک چادر ہو، الگ الگ سلانا چاہیے۔ اسی طریقے سے عورتوں کا معاملہ دیکھیں، انسان کے پاس یہ نفس ہے، یہ نفس جو ہے بہت خطرناک چیز ہے، تو اس لیے جو ہے تاکہ خود بھی بچیے اور اپنے بچوں کو بھی ان چیزوں سے بچائیے۔ اپنے گھر میں ماں بہنیں ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے الگ الگ جب بالغ ہو جائیں تو چاہیے انہیں کہ وہ الگ الگ سوئیں۔ ان ساری چیزوں پر ہمیں غور کرنا چاہیے، ہم ہی اگر توجہ نہیں دیں گے تو پھر کیا ہوگا۔ ان ساری چیزوں پر گھر کے معاملات تو ہم ہی لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں نا، سارے گھر کے معاملات تو ہم ہی لوگوں پر ہیں۔ جب ہم ان چیزوں پر نگاہ رکھیں گے تب ہماری آنے والی نسل بھی انہی چیزوں پر نگاہ رکھے گی۔ جب ہم اس پر غور نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا، پھر تو وہ کہانی چلتی رہے گی اسی طریقے سے۔ تو رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے بار الہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا تمام گناہوں کی مولا مغفرت فرمائے، اہدنا الصراط المستقیم پر ہم سب کو قائم و دائم فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرش محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔